پہلا احسان کیا ہوا؟ انسان کو عقل اور فکر دی۔ دوسرا احسان کیا ہوا؟ اس کو اچھائی اور برائی کے راستے واضح کر کے بتا دیے۔ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے فرمایا اور بات کو بالکل کھول کے فرما دیا۔ کیا؟ کہ تجھے اگر خبر نہیں ہوتی کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، چل تو کسی اچھے کے پیچھے لگ جا، وہ تجھے خود سکھا دے گا یہ اچھائی ہوتی ہے، یہ برائی ہوتی ہے۔ اب اس کا ذکر کیسے، کہاں سے پڑھوں، وہ میں بار بار عرض کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ حجت واضحہ اور حجت تمام ہے۔ عقل و فکر دانش دینے کے بعد راستے بتا دیے کہ یہ دو راستے ہیں۔ اب ان دو راستوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ کون کتنا علم کہاں کہاں سے سیکھتا پڑے گا۔ سب تو علم سیکھ نہیں سکتے، اور سب کے اندر وہ دانش اور بینش نہیں ہے کہ وہ علم اخذ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرما دیا کہ میں تمہارے اوپر ایک اور کرم کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے بندوں کی پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ تم میرے بندوں کے پیچھے لگ جاؤ، جو میرے بندوں کے پیچھے لگ جائے گا میرے بندے سیدھا تمہیں میری بارگاہ کے اندر لے آئیں گے۔ اب بتائیے، جب بندوں کے پیچھے لگ گئے تو فکر اور عقل اس کا امتحان بھی ختم ہو گیا۔ جب کسی بندے کی پیروی نصیب ہو گئی، اچھائی اور برائی کا خود اپنی طرف سے اور اپنے علم سے امتیاز کرنا وہ بھی ختم ہو گیا، اور خود اپنے نالج کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسان کر دیا۔ کس چیز نے؟ پیروی نے۔ اسی پیروی کو تو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے انداز اپنایا ہے۔ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ تو 3 سٹیپ کر لیے نا آج ہم نے۔ پہلے تو جو بے عقل انسان ہے اس کے اوپر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہے، جو پاگل ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے شریعت تو اس کے اوپر لاگو۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے 2 راستے بتا دیے، یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ اب یہ بھی سیکھنے سے تعلق تھا، کہاں سیکھے، کتنا سیکھے، کیسے پتا چلے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے رہنما کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، میرا کوئی بندہ رہنما تلاش کر لے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں نتیجہ کے اندر کسی رہنما کی ضرورت ہے، اور یہ رہنما جو ہے یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ رہنما تلاش کرو، تو اس سے تمہاری عقل اور فکر کا جو تمہارے اوپر حملہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ورنہ انسان عقل سے یوں جاتا ہے، کبھی یوں جاتا ہے، فیصلہ خود کر نہیں سکتا نا انسان۔ عقل والوں کی پیروی کے اندر جس وقت انسان لگ جائے تو اب آپ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے ایمان محفوظ ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کا ایمان محفوظ ہوا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جسم کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جتنی ادویات کو استعمال کرتے ہیں اور جتنی خوراک کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بیعت کا اثر کیا ہے، اگر تو کسی کامل مرشد کی بیعت ہو تو فوراً اسی وقت ایمان کا حصار ہو جاتا ہے مرشد کی نگاہ کے اندر۔ جس وقت مرید آ جائے اور وہ پیروی والا، بلکہ اس کو یوں کہہ لیں، رب تعالیٰ جب کسی کے ایمان کی ضمانت کا حصار دینا چاہے تو اپنے کسی بندے کی نگاہ کے نیچے کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایمان جائے گا نہیں کہیں، یہاں ایمان رہے گا پھر آپ انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب راستہ ہے۔ نتیجہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیروی ضروری ہے، پیروی ضروری ہے۔ گفتگو سن کر چلے جانا ضروری نہیں ہے، پیروی ضروری ہے۔ مرشد جو کہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جو عمل کیا ہے اس پر استقامت رکھی جائے، اور پھر اسی استقامت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے چلے جاؤ۔ ایمان کی حفاظت ہے۔